Hi friends, Assalamu alaikum. Please subscribe my channel गुलाम सैलानी रहमान अली शाह नक्शबंदी। आए करते हैं ज़ियारत मिलकर औलिया अल्लाह के रोज़े की। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दसल्लाह सिरहुल अज़ीज़। आप खुलासा खानदान आलिया हजरत पीरान पीर गौसुस सकलैन सैयद मोहिउद्दीन जिलानी क़द्दसल्लाह सिरहुल अज़ीज़ हैं और शहर बीजापुर के मशहूर व मारूफ और बड़े मशाइखीन और मशहूर औलिया से हैं। आप कुतुब ज़मा, गौस दौरा, सरदार अहले इरफान थे। अपने बुजुर्गवार से बैत व खिलाफत रखते हैं। आप सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में बगदाद शरीफ से इस मुल्क का कसद करके बिल आखिर शहर बीजापुर में तशरीफ लाकर बरक़ात व फ़यूज़ से खास व आम को मालामाल किए। आपकी रहनुमाई और इशादात से एक आलिम मकसद असल और कामिल बातिनी को पहुंचा। बादशाह और अयान व उमरा हजरत से हद दर्जा कमाल एतक़ाद रखते थे और आपकी निहायत ताज़ीम व तकरीम करते थे। खान मोहम्मद खान खाना जो मोहम्मद आदिल शाह का वजीर था, आपका मुरीद सादिक और खादिम रासिख था। हजरत शेख बगदादी क़द्दसल्लाह सिरहुल अज़ीज़ जो बुजुर्गी और परहेजगारी और इबादत व तक़वा में मशहूर व मारूफ थे, हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी सिरहू के मुरीदान कामिल और खुलफाए वासिल से हैं। बहुत से औलिया अल्लाह आपके हम असर थे। अक्सर मुलाकातों में राह सुलूक के रमूज पर बहस हुआ करती थी। उस जमाने में हजरत शेख हमीद क़द्दस सिरहू की खानका तालिबों की तालीम व तरबियत और तकमील में मशहूर थी। बहुत से बुजुर्गान इस खानकाए मुतबर्रका में बातिनी कमाल को पहुंचे हैं। कहते हैं कि हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू इब्तिदाई हाल में 12 साल तक इसी खानका में मुकीम रहे और बातिनी कमाल व फ़यूज़ के लिए कोशिश करके राह सुलूक की बुलंदियों तक पहुंचे। आपके एक और हम असर बुजुर्ग सैयदुस सादात हजरत हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू के दरमियान बाहम निहायत दोस्ती व मोहब्बत थी। कहते हैं कि 14 अहले कमाल साहब करामत मसलन शाह हाशिम पीर दस्तगीर, शाह कासिम क़ादरी, शाह मुर्तज़ा क़ादरी और शेख अब्दुल समद कनानी वगैरह, जिनके करामात और तसर्रुफात का डंका बजता था और जिनके करामात और मकामात की शोहरत शम्स निस्फुन निहार थी, सब आपके हम असर थे और बायके दिगर सोहबत व मुलाकात रखते थे। नकल है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह जो हजरत हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू का मुरीद था, हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू से अपनी इब्तिदाई जमाने में थोड़ा शक और इनकार रखता था और आपकी जात से बद-एतक़ाद था। आपकी बातिनी अज़मत और बुजुर्गी से बेखबर था। जनाब हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू को ख्याल हुआ कि बादशाह के दिल व दिमाग से हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू के मुताल्लिक़ पैदा शुदा बद-एतक़ादी और शक को दूर करके आपके आला मकाम व मरातिब से वाकिफ कराएं। लिहाजा एक रोज हस्ब मामूल हजरत शाह हाशिम पीर क़द्दस सिरहू हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू के मकान में तशरीफ ले गए और दोनों बुजुर्गवार मिल बैठ कर गुफ्तगू करने लगे। इत्तेफाकन उसी रोज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह भी वहां पहुंचा और दोनों बुजुर्गों को मिल बैठ देख कर बसद एहतराम आप दोनों की मुलाकात से बहरामंद हुआ। थोड़ी देर के बाद हजरत हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू ने सुल्तान मोहम्मद को हुजरे की उस दीवार की तरफ जो शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू की पीठ के पीछे थी इशारा फरमाया। बादशाह उस तरफ नजर किया तो क्या देखता है कि दीवार में गायब से एक दरीचा जाहिर हुआ है। बादशाह दरीचे के बाहर जाकर तमाशा देखने की गर से उठा और दरीचे के बाहर कदम रखा। चंद कदम चलता रहा, फिर देखा कि वो सर जमीन अपनी सल्तनत की नहीं है और वो शहर अपना शहर नहीं बल्कि कोई और अजीब व गरीब शहर है। किसी जानिब दरिया बह रहे हैं, दरिया के किनारे बाग व बोस्तान हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल महक रहे हैं जिनकी खुशबू से दिल व रूह ताजा हो उठती है और दरख्तों पर अनवाह व अक़साम के नादर फल और मेवाजात लगे हुए हैं जिन्हें बादशाह वक्त अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। कहीं चश्मे और नहरें बह रही हैं, गर्ज हर तरफ सब्जाजार नजर आ रहा है।
جنہیں دیکھنے سے آنکھوں کو تراوت، بصارت اور قوت ملتی ہے۔ القصہ بادشاہ اس سیر و تفریح سے محفوظ ہوتا ہوا گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عالیشان محل نظر آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ہیرے، موتیوں اور لال بے بہا کے انبار لگے ہوئے ہیں، جن کی حفاظت کے لیے بہت سے نگہبان متعین ہیں۔ بادشاہ کو اس نظارے سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس انبار سے ایک مٹھی لال و گوہر اٹھا لے۔ وہ آگے ہاتھ بڑھایا تو نگہبان نے اسے روک لیا اور کہا کہ مالک کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی شخص کچھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ بادشاہ سکتہ کے عالم میں نگہبان سے پوچھا کہ اس دولت بے بہا اور بے قتال کے اصلی مالک کون ہیں اور انہیں یہ دولت کہاں سے ملی؟ نگہبان جواب دیا، یہ حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کا مال ہے اور جنوں کا بادشاہ آپ کا مرید اور غلام ہے، اسی نے یہ تمام جواہرات اپنے پیر و مرشد کے نظر کیے ہیں۔ سلطان محمد یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بدحواسی کی حالت میں واپس ہونے کا قصد کیا، اور چند ہی قدم چل پایا تھا کہ وہ عجیب و غریب شہر غائب ہو گیا۔ پھر وہی شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کے حجرے کا دریچہ نظر آیا۔ حجرے کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو دونوں بزرگ اپنی جگہ پر بیٹھے گفتگو میں مشغول ہیں اور دونوں اپنے تجمل و شوقت و احتشام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ بس بادشاہ کو اپنی نادانی اور گستاخی کا احساس ہوا اور حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ سے اپنی بد اعتقادی اور شک و شبہ کی معافی مانگی، اور اس روز سے تا دم حیات آپ کی بزرگی اور عظمت اور بلند مراتب اور کرامات کا دل کی گہرائیوں سے معترف رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مرید صادق سلطان محمد عادل شاہ کے وزیر نے آپ کی رحلت کے بعد آپ کے مزار مرقد پر ایک عالیشان عمارت بنائی ہے۔ درگاہ شریف دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً خانہ کعبہ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ شاندار گنبد مبارک آپ کی عظمت و بزرگی کا مظہر ہے۔ ایسی باوقار درگاہ شہر بیجاپور میں کہیں دیکھنے نہیں ملتی۔ حال میں درگاہ کے گنبد کے اندرونی حصے پر بہترین شیشہ گری سے مزین کیا گیا ہے۔ زائرین اور مسافرین اس فن شیشہ گری کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ گنبد کے اندر مرقد شریف کے داہنے جانب آپ کی جوزہ محترمہ قدس سرخا کی قبر مبارک ہے اور بائیں جانب آپ کے فرزند رشید حضرت سید عبدالقادر عرف شاہ حضرت قادری قدس سرہ مدفون ہیں، اور ان کے پائیں شاید حضرت کی بہو صاحبہ مدفون ہیں۔ آپ کے درگاہ کے روبرو چند گز کے فاصلے پر آپ کے پائیں شمال کی جانب محمد عادل شاہ کے وزیر خان محمد خان خانہ کی ہشتگ پہلو گنبد ہے۔ درگاہ حضرت عبدالرزاق شاہ قادری کے اندرونی جانب سے دیکھیں تو خان محمد خان خانہ کا مزار بالکل پاؤں کے سیدھے نظر آتا ہے۔ خان محمد خان خانہ جو حضرت کے مرید صادق اور غلام خاص تھے، یہاں کے عرف عام زبان میں انہیں خواص خان کہتے ہیں۔ دونوں گنبدوں کو عرف عام میں جوڑ گنبد کہا جاتا ہے۔ آپ کے درگاہ شریف کے اطراف ایک بڑا وسیع باغیچہ بنایا گیا ہے جو مرکزی حکومت کے زیر نگرانی ہے۔ آثار قدیمہ کا دفتر بھی درگاہ شریف کی ایک عمارت میں ہے۔ شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کے درگاہ کی جنوب کی سمت ایک خوبصورت چھوٹی سی گنبد ہے جسے دائی حلیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کی دایا ہوں، لیکن تاریخ سے یہ مفروضہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ حضرت بغداد شریف سے اپنی جوانی کے دنوں میں بیجاپور تشریف لائے ہیں۔ ہو سکتا ہے دائی علیمہ آپ کے فرزند حضرت سید عبدالقادر قدس سرہ کی دایا ہوں۔ بہرکیف اس گنبد پر اکثر خواتین زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے ان کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کے درگاہ پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پر مسافروں کی ایک دو بسیں نہ رہتی ہوں۔ شہر بیجاپور کی تاریخی اور مذہبی عمارتوں کی زیارت حضرت کے دربار کی حاضری کے بغیر نامکمل مانی جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کی عقیدت کا نہ پوچھو،
ہر روز کئی زائرین مرد و عورتیں کیا ہندو کیا مسلمان علی الصبا دربار میں حاضری دیتے رہتے ہیں، مزار مبارک پر پھول نچھاور کرتے ہیں، عطر فشانی ہوتی ہے۔ ہر روز بعد نماز فجر اور نماز مغرب دربار اعلیٰ میں نذرانہ سلام اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں کے لیے حضرت کا دربار اپنی مرادوں مشکل کشائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر جمعرات یہاں نظر و نیاز کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ عقیدت مند حضرات و خواتین حضرت کے نام نظر و نیاز کر کے کئی فقراء اور غربا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ درگاہ کے احاطے میں سائلوں کی قطار در قطار نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس پر جن و پلید کا اثر ہوتا ہے اس کو درگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ خیریت و عاقفت سے ہنستے ہنساتے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، چونکہ جنوں کا سردار آپ کا غلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن و پلید میں مبتلا لوگ یہاں سے حضرت کی دعاؤں اور آپ کے فضل و کرم سے شفا پاتے ہیں۔ اکثر لا علاج مریض بھی تھکے ہارے یہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ کی 22 تاریخ اسلامی تاریخ یعنی قمری تاریخ کو ایک چھوٹا موٹا لنگر لگتا ہے، جہاں سے اکثر غریب اور محتاج لوگ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور آپ کی صفت و ظافیت پر جانشاور کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ رحلت ربیع الاول کی 1051 ہجری ہے۔ ہر سال 22 ربیع الاول کو آپ کا سندل مبارک بہت ہی عز و شان و احترام سے انجمن اسلام آفس سے نکل کر شہر کی شاہراہوں سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ سندل مالی کے لیے لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اس قدر کشادہ درگاہ کے اندر لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ عرس مبارک کے دن ایک میلہ سا لگا رہتا ہے۔ باہر کے عقیدت مند زائرین سندل اور عرس میں اپنی شرکت باعث برکت سمجھتے ہیں۔ عرس کے دن علماء کرام کے بیانات، سندل کے دن رات میں سماع خوانی اور عرس کے دوسرے دن ملک کے مشہور و معروف قوالوں کی قوالیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ آج شہر بیجاپور کے مسلم و غیر مسلم عوام میں اور پورے ضلع اور پڑوسی صوبوں میں حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ جانے مانے مشہور و معروف ولی اللہ ہیں۔